الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین محترم، سورۃ الفاتحہ کا یہ تیسرا ہمارا درس ہے۔ گزشتہ درس قرآن میں سورۃ الفاتحہ کا اہم ترین حصہ، اس کے مضامین کا بیان مکمل ہوا، جس میں بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اپنا عاجزی اور انکساری اور اپنی عبادت اور بندگی کا اظہار شامل تھا۔ میں نے اس سے گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے۔ تعلیم المسئلہ سے مراد یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی ذات باری تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ اور سوال کرنے کا طریقہ تعلیم کیا ہے اور سکھایا ہے۔ اسی طریقہ کی تمہید اس انداز سے کروائی گئی کہ یوں کہا کرو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جو کسی الہ کی ہو سکتی ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، روز جزا کا مالک بھی وہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر 4 دلیلیں دی تھیں۔ یہ جو چاروں دلائل ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین 2، الرحمن الرحیم میں تیسری دلیل ہے اور مالک یوم الدین میں چوتھی دلیل ہے، تو ان چاروں دلائل کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے انسان کہتا ہے کہ اللہ تو ان صفات کا مالک ہے اور میں انہی صفات کی بنیاد پہ صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ اپنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار بندے نے کیا۔ اب وہ جو تعلیم المسئلہ کی بات تھی، اس پہ اگلے مرحلے پہ انسان کو وہ چیز سکھائی گئی کہ تم نے مانگنا کیا ہے۔ انسان کی زندگی میں اللہ رب العزت نے بہت سی نعمتیں اس کو عطا کر رکھی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے مال و اسباب، اس کے لیے رزق، اس کی زندگی، یہ سب چیزیں اس کی نعمتیں ہیں۔ اور نعمتوں کا اتنا اللہ رب العزت نے جو کثرت کے ساتھ اس کا سلسلہ جاری کیا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، تو بے شمار ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک ایسی نعمت مانگنے کا اللہ رب العزت نے ترغیب دی اور تعلیم دی کہ جو ان تمام قسم کی مادی نعمتوں سے برتر اور بالا ہے اور اوپر کی ایک چیز ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم، سیدھا رستہ۔ اور اس سیدھے رستے کی نعمت کس طرح مانگی ہے اور کن الفاظ کے ساتھ مانگی ہے، آج کے درس میں ہم اس کی وضاحت کریں گے
کہ یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے اور ہم نے کس طریقے سے اس کو مانگنا ہے۔ اس کے لیے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعریفوں کا مالک بھی تو ہے، عبادت بھی ہم تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، تو ہمیں اس سیدھی راہ پر قائم رکھ، اس سیدھی راہ پر چلا۔ ابھی تک جو اعلان کیا انسان نے، وہ سیدھی راہ تو اللہ نے اس کو دکھا دی ہے کہ اس نے اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کی، اپنی بندگی کا اظہار بھی کیا، اور یہ اعلان کیا کہ میں تیرے سوا کسی کی نہ عبادت کروں گا اور نہ کسی اور سے تیرے علاوہ مدد مانگوں گا۔ یہ سیدھی راہ تو دیکھ لی نا اس نے۔ اب دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ یہ جو سیدھی راہ تو نے ہمیں دکھائی ہے نا، تو ہمیں اس سیدھی راہ پر چلا اور اس کو قائم رکھ، ہم سے چھین نہ لینا، یہ ہمیں محروم نہ کر دینا، ہمیں یہ جو تو نے سیدھی راہ کا ایک ہدایت دی ہے تو اس سیدھی راہ پہ ہمیں قائم رکھ۔ یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے جو اس کے سیاق و سباق کے مطابق کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ روانی میں ترجمہ کر دیا جاتا ہے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا، اس سے یہاں پہ یہ ترجمہ زیادہ قوی ہے اور زیادہ سیاق و سباق سے مناسبت رکھتا ہے، اور عربی گرامر کی روح سے یہ زیادہ بہتر ترجمہ مفسرین کی طرف سے جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں اس سیدھی راہ پر چلا۔ چلا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو میرا مل چکی ہے اس پہ قائم رکھ۔ چلا کا معنی حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی، انہوں نے اپنی تفسیر موضح القرآن جو لکھی ہے اس میں انہوں نے چلا کا لفظ لکھا۔ اسی طرح علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی مفہوم کو بیان کیا ہے کہ ہمیں یہ جو ہدایت کا رستہ ہے اس پر دائمی طور پہ اس ہماری ہدایت کو دوام عطا کر دے، ہمیشہ ہمیں یہ ہدایت ملی رہے۔ تو انابت پہلی چیز ہے ہدایت کے اندر۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ تعالیٰ راہ راست کی طرف ہدایت اس کو دیتا ہے جو منیب ہوتا ہے، انابت والا ہوتا ہے، جو طلبگار ہی نہیں ہوتا۔ پھر اس کی انہوں نے ہمیں ایک مثال دی، مجھے بہت اچھا لگا۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہدایت اللہ نہیں دینی ہے، عام طور پہ ایک تصور ہوتا ہے نا کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، تو بندہ کہتا ہے پھر میرا کیا قصور ہے، یا گمراہ کوئی کہے گا کہ میرا کیا قصور ہے کہ میں گمراہی میں چلا گیا، ہدایت اللہ ہی نے دینی تھی۔ تو اس کا جواب انہوں نے ہمیں یہ دیا تھا کہ انابت شرط ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی اور ایک مثال سے انہوں نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ بچہ جب کرالنگ کر رہا ہوتا ہے نا زمین پہ، تو کبھی کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ اٹھو چلو میرے ساتھ، بھئی وہ بیچارہ ابھی بیٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب کوئی بچہ جو ہے وہ بیٹھنے سے کھڑا ہو جائے اور کسی چیز کو پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے یا تھوڑا سا کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے خود اپنی طرف سے، جب وہ کھڑا ہونے کے قابل ہوتا ہے پھر ماں باپ اس کی انگلی پکڑ لیتے ہیں۔ تو انسان جب ہدایت کا طلبگار رہتا ہے نا، خواہش مند رہتا ہے، ہدایت کو مانگتا ہے، اس کا سلیم الفطرت دل جو ہے وہ ہدایت کی طرف مائل ہوتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کی انگلی پکڑ لیتا ہے۔ اس کی انابت اس کو راہ راست کے اگلی منازل طے کرواتی ہے۔ تو پہلی سیڑھی ہدایت کی کیا ہے؟ انابت ہے۔ یہ پلے باندھ لیں، ان اصطلاحات سے نہ ڈرا کریں۔ میں ایک اور اینگل سے آپ کو یہ بات بتاؤں گا۔ کچھ سال پہلے، یعنی آج سے 10 سال پہلے، آپ میں سے کون جانتا تھا کہ واٹس ایپ کیا ہے، فیس بک کیا ہے، سنکرونائز کرنا کیا ہے، ای میل کو CC کرنا کیا ہے؟ 20 سال پہلے کسی کو پتا تھا؟ ابھی جو آپ مطلب ابھی ہمارے پاس یہ پچھلے ایک دور کے صاحب بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، ان کو تو ابھی بھی ان اصطلاحات کا نہیں پتا، لیکن ہماری پوری قوم جانتی ہے، نوجوان نسل جان گئی ہے۔ یہ بات سمجھ آئیے، کتنی اصطلاحات ہیں جو ہمارے لیے بالکل نئی ہیں اور ہم نے ان سے اپنے آپ کو وابستہ کیا اور بڑے شوق سے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کی جو بنیادی کچھ اصطلاحات ہیں ہم ان سے کیوں دور ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وقت واٹس ایپ کا استعمال ہوا، فیس بک کا استعمال ہوا، سوشل میڈیا کے اوپر اس کا تذکرہ ہوا، اتنی سرکولیشن ہوئی اس کی کہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہمارے مزاج کا حصہ بن گئے، اور ہمیں سمجھ بھی آتی ہے، بلکہ سمجھ کے آتی ہے کہ اس کے اگلے درجے جو ہے نا وہ ہر کوئی طے کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس میں تو یہ بھی
فنکشنز ہیں اور یہ بھی اس کے فیچرز ہیں، اور آگے سے آگے نکلتی جا رہی ہے. وہ بڑے شوق سے اس کے نام لے رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمیں نئی نئی چیز کا پتہ چلتا ہے. قرآن کی بنیادی اصطلاحات سے واقفیت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس کا تذکرہ چھوڑا ہوا ہے، ہمارے معمولات میں شامل نہیں ہے، ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے، ہم نے اس کو اپنی پرائرٹیز میں رکھا نہیں ہے. دنیا ان پرائرٹیز کی طرف طلبگار ہے اور سوچ رہی ہے کہ ہمیں کچھ سمجھائے، کوئی پڑھائے اس چیز کو کہ یہ کیا چیز ہے اور اس سے کیا دنیا کہاں پہنچ سکتی ہے. لیکن ہم نے اس کو اپنی ترجیحات سے نکالا ہوا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اس کے لیے ترجیحات کتنی ہیں، ہماری شارٹ سی کوئی مصروفیت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار اس کو چھوڑ دو، وہ مصروفیت پوری کر لو. ہمارے ہاں اس کو جب تک اپنے مشن کے طور پہ قرآن مجید کو سمجھنا اپنی زندگی کا حصہ اور اپنی لازمی جز کے طور پہ نہیں شامل کریں گے، ہمیں قرآن مجید سے وابستگی اور نسبت نہیں ہو سکتی. تو اس کی جو اصطلاحات ہیں نا، یہ کوئی اتنی مشکل چیزیں نہیں ہیں. میں اسی لیے کوشش کرتا ہوں، پہلے اس کو شارٹ کٹ کرتے رہے ہم، کئی دفعہ میں نے درس قرآن دیے لیکن میں نے یہ سوچا کہ جب ایک جدید ٹیکنالوجی کے حامل افراد اور قومیں اور جو اس کے سائنٹسٹ ہیں اور اس کے جو موجد ہیں، اس کو بنانے والے ہیں، وہ ہمارے تک اپنی ساری چیزیں پہنچا کے ہمیں حفظ کروا سکتے ہیں، تو وائی ناٹ کہ ہم قرآن مجید کی اصطلاحات کا ذکر اس طرح کریں کہ وہ ہمارے عام گفتگو کا حصہ بن جائیں. جن کو اللہ نے قرآن کو تو اللہ نے آسان بنایا ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن ہمارا انٹریکشن کم ہے. انابت آپ کو یاد ہونی چاہیے. انابت پہلی شرط ہے ہدایت کی. سب سے پہلے نمبر پہ کیا آئے گی؟ انابت آئے گی. اچھا، اس کے بعد ہدایت کا درجہ آتا ہے. جب انسان انابت لیتا ہے، اس کی منیب ہوتا ہے، وہ ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، تو وہ اس کو اللہ ہدایت عطا کر دیتا ہے، ہدایت پہ قائم کر دیتا ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ ہدایت اس کو مل جاتی ہے. تیسرے نمبر پہ آتا ہے استقامت. جب ہدایت مل گئی، اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیا، پھر وہ اس سیدھے رستے پر پکا رہتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے. دس از کالڈ استقامت. ہم قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر پکے رہے، استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر فرشتوں کا نزول کرتا ہے. یعنی استقامت کی بات، اور رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں. یہ استقامت جب مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس پہ رحمتیں، برکتیں اور فرشتوں کا نزول کرتا رہتا ہے. وہ گویا کہ تیسرا درجہ ہے ہدایت کے بعد، پھر اس پہ پکا بھی رہنا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہدایت کا رستہ مل جاتا ہے، طلبگار بھی ہوتے ہیں، لیکن اس پر استقامت نہیں رکھ سکتے، پھسل جاتے ہیں. یہ بھی اللہ سے طلب کی جاتی ہے استقامت. آیت نمبر 13 قرآن مجید کی سورۃ الکہف کے حوالے سے آپ لوگوں کو اس کے مضامین کا پتہ ہوگا کہ یہ اصحاب کہف کے واقعات جو اس وقت رونما ہوئے اور اس کی تفصیلات کے بیان میں نازل ہوئی. یہ پیج نمبر ہے 239 ان قرآن مجید کے اندر جو دوسرے اس پرنٹنگ کے ہیں. ان کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا، اور یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، نیک تھے، ولی اللہ تھے، اولیاء کرام میں سے تھے یہ. اور ان کو اللہ رب العزت نے ربط قلب کی صلاحیت اور صفت عطا کر رکھی تھی. آیت نمبر 13 ہے. اور ان کا جب تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے تو فرمایا کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان اصحاب کہف کا قصہ تمہارے پاس صحیح حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ، وہ کچھ نوجوان تھے، ینگ مین. یہ ینگ جنریشن کے لیے اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے یہ اور سورۃ یوسف، یہ ینگ جنریشن کو یہ بہت ضروری ہے اس کا مطالعہ کرنا. ان کے استقامت اور نوجوانی کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پکا رکھنا
عقائد پر، ایمانیات پر اور اپنے اعمال پر کنٹرول اور ان کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا، یہ ساری چیزیں ان صورتوں کے اندر بڑی اہمیت کے ساتھ نوجوان کے لیے بڑا اچھا پیغام ملتا ہے۔ فرمایا کہ انہم فتیۃ، وہ کچھ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لائے۔ اب یہ پہلا درجہ ہدایت کا ذکر ہو گیا، یعنی وہ منیب تو تھے، انابت والے تو تھے، ان کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اور یہ ان کو ہدایت مل گئی۔ آمنوا بربہم کے اندر یہ بات آ گئی۔ فقالوا، انہوں نے پھر یہ کہا کہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اضافہ کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اور زیادہ ہدایت ان کو عطا فرما دی، گویا کہ وہ ہدایت کے درجہ استقامت پر پہنچے، استقامت ملی، اور استقامت ایسی ملی کہ بادشاہ کے دربار میں بجائے اس کے کہ ان کے ہاں میں ہاں ملاتے، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، کلمہ حق بلند کیا، اور عوام الناس کے اندر بھی یہی چرچا کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہیں یا تمہارے ہاتھوں کی گڑی چیزیں ہیں۔ پورا ان کا ایک واقعہ آتا ہے یہاں پہ۔ جب ان کو گرفت کرنے کی باری آئی تو ان کے ایمان کے اندر اور ہدایت کے اندر اتنی استقامت تھی کہ بجائے کمپرومائز کرنے کے اور سرنڈر کرنے کے، انہوں نے اپنے آپ کو اس معاشرے سے دور کر لینا مناسب سمجھا، اور وہ ایک سائیڈ پہ ہجرت کر گئے، وہاں پہ ایک غار میں جا کے پناہ لی۔ تو اب ان کو استقامت بھی ملی اور ربط قلب اتنا ملا کہ اپنا بیوی، بچے، مال، اولاد سب کچھ چھوڑنے کے لیے بھی وہ ہدایت کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے اور اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے۔ چھوڑ چھاڑ کے کچھ وقت کے لیے وہ روپوش ہونا انہوں نے مناسب سمجھا۔ اللہ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مربوط کر دیا، مضبوط کر دیا، ربط قلب والی صفت عطا فرما دی۔ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، انہوں نے کہا، اور ان کا وہ کھڑے ہونا اور وہ اعلانیہ یہ دعوت دینا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں بنائیں گے، نہیں پکاریں گے کسی اور کو معبود بنا کر۔ توحید کا اعلان اور اپنے ایمان کا اعلان، اللہ کی ربوبیت کا اعلان واضح طور پہ پبلک کے اندر کیا، اور وہاں کی حکومت کو پتہ چلتا ہے اور وہ اس کے گرفتاری کے آرڈر دے دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی استقامت اور ربط قلب کا ذکر اس کے اندر آتا ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ تو یہ 4 درجے ہدایت کے ذہن میں رہنے چاہیے، ہدایت کے یہ 4 درجے ذہن میں رہنے چاہیے۔ تو ہم نے جب اہدنا الصراط المستقیم کہا تو اہدنا کے اندر ہدایت کے ان 4 درجوں میں سے آخری 2 درجوں کو مانگا اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہدایت تو نے ہمیں دے دی، ہم نے تیرے سامنے اپنی بندگی کا اعتراف بھی کیا، ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کریں گے اور تیرے علاوہ کسی اور سے مدد بھی نہیں مانگیں گے۔ یہ عبادت کرنا اور مدد مانگنا، اس کی میں نے پچھلے لیکچر میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ یہ جو مدد مانگنا ہے یہ اسباب کے ماتحت اور سورسز کے انڈر رہتے ہوئے اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مافوق الاسباب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب سے مافوق یعنی برتر ہو کر یہ ہماری مدد کرتا ہے، غائبانہ ہماری پکار کو سنتا ہے، غائبانہ ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم پکارتے ہیں تو وہ ہمارے دل کے ارادے کے اندر سے جو پکار نکلتی ہے اس سے بھی واقف ہے، اور وہ ہماری اس پکار کے نتیجے میں ہماری دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، سب کچھ کر سکنے پہ قادر ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کانسیپٹ کے ساتھ جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو وہ پکارنا عبادت ہے، اور عبادت بھی ہم اسی کی کرتے ہیں، پکار والی عبادت بھی اور باقی بھی، مالی عبادت بھی اور بدنی عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں۔ تو پھر ہم نے کہا جب ہم نے یہ اعلان کر دیا ہے، اس اعلان پہ ہم پکے ہو گئے، تو ہمیں یہ کہا گیا کہ تم نے نماز کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ ہر رکعت میں یہ ضرور پڑھنا ہے کہ اللہ ہم تجھ پہ ایمان لائے ہیں، تیری عبادت کر رہے ہیں،
بھئی نماز پہ جو بندہ کھڑا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے نا. تو اپنی اس سٹیج ہدایت کی جو آپ کو ملی ہوئی ہے نا، گویا اس سٹیج پر استقامت اور ربط قلب کی دعا مانگو، یعنی اس پہ قائم رہنا اور اسی پہ چلتے رہنے کی دعا مانگو. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت انسان کے لیے ایمان ہے، ہدایت ہے، اور اس ایمان اور ہدایت پر مستقیم رہنا، پکا رہنا، اور اس کے اوپر ربط قلب کے لیول تک جانے کی کوشش کرنا ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے. مال و اسباب انسان کو صرف سہولیات دیتے ہیں، لیکن انسان کا ایمان اور ہدایت اس کو سکون اور کامیابی عطا کرتا ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ رب العزت نے ہدایت، ایمان اور استقامت کے اندر رکھی ہے. اگر ہدایت ملی ہوئی ہے، ایمان موجود ہے، تو پھر اس سے بڑی اور دولت کوئی نہیں. اور یہاں پہ یہ دولت مانگنے کا حکم اور یہ دولت کی تعلیم، مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے. دنیا کی دولت کمانے سے منع نہیں کیا گیا، دنیا کو ترک کرنے کی تعلیم نہیں دی گئی. مستقیم کے اندر ہم نے اللہ سے صراط مستقیم، سیدھے رستے پر چلنے کی ہدایت مانگی، دعا مانگی. صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا رستہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہی پچھلی باتیں صراط مستقیم ہیں. اس کا ثبوت قرآن مجید میں کئی آیات میں آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا، جو لوگوں کے سامنے اعلان ہے، ماں کی گود کے اندر اللہ نے ان سے کروایا، وہ کیا اعلان تھا؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا رستہ ہے. گویا ہم نے ایاک نعبد کہا نا، تو پھر صراط مستقیم مانگا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایک بیان کے اندر اس کو بیان کیا، قرآن مجید نے اس کا ذکر کر دیا. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یہ بھی اس سے مراد ہے وَأَنِ اعْبُدُونِی ھذا صراط مستقیم. سورۃ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِی ھذا صراط مستقیم، یعنی پیچھے آتا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرو. وَأَنِ اعْبُدُونِی ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو، یہ سیدھا رستہ ہے. وہ عبادت کو سیدھا رستہ قرار دیا گیا. اور جرنل کئی مسائل کو جو دین کے اندر آنے کے بعد انسان نے اختیار کرنا ہوتا ہے، ان کو بھی صراط مستقیم قرار دیا گیا اس کے ذیل میں. جب انسان اللہ کی عبادت کرے گا نا، تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر ایسی صفات پیدا ہوں گی کہ وہ صراط مستقیم کو کبھی نہیں چھوڑے گا. پھر بھی کچھ چیزیں اسپیسیفک کر کے ایک مقام پر صراط مستقیم کے لیے جو اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 نکالی ہے، وہاں پہ صراط مستقیم فرما کے کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. سورۃ الانعام 151. کہ دیکھیے جی، قل تعالوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ آؤ میں اتلو ما حرم ربکم علیکم، کہ میں تلاوت کر کے تمہیں سناؤں کہ جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں چیزیں. ان چیزوں کا ذکر کیا. یہ جن چیزوں سے حرام کیا، میں نے آپ کو ایک دفعہ یہ بات بتائی تھی کہ ہمیں دین کی تعلیمات میں بنیادی طور پہ چند چیزوں کو، جو ڈوز اور ڈونٹس ہوتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو اس میں ٹاپ لیول پہ جن چیزوں کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں حرام کردہ ہیں نا، ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. پہلے درجے میں یہ ہے کہ حرام کردہ چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دو، یعنی ان کو اپنے اعمال کے قریب، خود بھی اس کے قریب بھی مت جاؤ. اور دوسری چیز جو کرنے والی ہے، اس میں جو فرائض ہیں ان کو پہلے درجے پہ رکھو. بعض اوقات یوں دیکھنے میں آتا ہے کہ زندگی میں کچھ مستحب چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اتنا فوکس کر لیا جاتا ہے کہ جن کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرائض جو ہے نا وہ ترک ہو رہے ہوتے ہیں.
ساری رات بیٹھ کے کوئی بندہ دینی سٹوری سناتا رہے, قصہ سناتا رہے جی, کوئی اچھی نصیحتیں کرتا رہے, اور صبح فجر کی نماز میں سارے سوئے ہوئے ہوں, اور رات کی نصیحتیں اور قصے کہانیاں جو دین کی طرف چاہے راغب کرنے والی ہیں, تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر وہ قصے کہانیاں نہ کیا جاتا, رات کو سو جاتا نماز پڑھ کے, تو صبح کی نماز پہ اٹھنا ضروری تھا نا. ساری رات نفل پڑھتا رہا جی, اس نے کوئی نفل چھوڑا نہیں ہے, اور صبح کی نماز کہتا جی تھک گیا ہوں اب میں فرض. بھئی فرض تو فرض ہے, ہمیں پرائرٹیز کو سمجھنا ہے. ہماری ترجیحات جب تک متعین نہیں ہوں گی دین کے معاملات میں, تو اس وقت تک ہم جو ہے وہ مقصد ہدایت والا پا نہیں سکتے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے پہلے کیا چیز ہے اور بعد میں کیا چیز ہے. جب تک ہم اس چیز کا تعین نہیں کریں گے, ہم اس طرف نہیں جائیں گے, تو اس وقت تک ہمیں. تو یہاں پہ حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے. اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کا ذکر فرمایا, اور فرمایا کہ سب سے پہلی چیز ما حرم ربکم علیکم, اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا. میں یہاں پہ تفسیر زیادہ نہیں کروں گا, میں بس ذکر کر کے آگے جا رہا ہوں. پہلی بات کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ, یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام بھی ہے, شرک بھی ہے, یعنی اس کو اللہ نے مطلقاً حرام کر دیا ہے. دوسری بات وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کی نافرمانی اور والدین کے آگے جو ہے وہ بدتمیزی اور ان کی جو تحقیر اور ان کی نافرمانی, اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. حرام کسی صورت میں اس کا جواز نہیں ہے, اس کو حرام قرار دیا گیا ہے, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض قرار دیا گیا ہے. دو باتیں ہو گئیں. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اولادوں کو بھوک اور مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کر دو, یہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے. یہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے. پہلے اولادوں کو قتل کر دیا کرتے تھے, اور آج کے دور میں اولادوں کو جو ہے وہ اس بھوک اور خوف کے ڈر سے جو ہے ان کو ویسے اس کا حصول نہیں ہوتا, یا ان کے خلاف باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ چل نکلا جاتا ہے. اس خوف سے مت جو ہے وہ اولادوں کے اندر کمی معاشرے میں لائی جائے, بلکہ اس کے اندر انسان کا حسن انتظام جو ہے اس کی کچھ پہلو شامل ہونے چاہیے. اس کو میں اپنے مقام پہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے بیان کروں گا, کیونکہ اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وایاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں. چوتھی چیز ہے ولا تقربوا الفواحش, بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا. بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا. ولا تقربوا الفواحش, کیوں جی حافظ صاحب؟ ولا تقربوا الفواحش. نیند آ رہی ہو تو تھوڑا سا پہلو بدل لیا کریں, گرم ہو جاتا ہے نا کمرے کا ماحول, تو اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. ولا تقربوا الفواحش, بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا. تقربو کا مطلب کیوں قرار دیا گیا؟ اب دیکھیں, یہ ہمیں قرآن مجید نے ایک اشارے کے اندر ایک ایسی بات بتا دی کہ جو ہمارے لیے پروٹیکشن شیلڈ کا کام کر سکتی ہے. آج کل تو اس سے بچنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تقربو کی صفت کو پورا کریں گے تو فواحش سے بچ سکیں گے. فواحش کے قریب بھی نہیں جانا. کیوں؟ اس لیے کہ, اور فرمایا ما ظہر منہا وما بطن, جو ظاہری ہو یا باطنی ہو, اعلانیہ ہو یا پوشیدہ ہو, محفل میں ہو یا خلوت میں ہو, جو چھپ کے ہو یا ظاہر ہو, اس میں بہت بڑا میسج ہے. دور حاضر میں جو ہمیں یورپ نے گیجٹس تو دے دیے, ساتھ ساتھ اس کے لیے بڑی ارینجمنٹ کر کے نسلوں کو تباہ کرنے کی ذرائع بھی دے دیے, لیکن انہی ذرائع کے اندر نسلوں کے لیے بہتری بھی موجود ہے. اس دن میں نے آپ سے ایک عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے جدید ترین چیزوں کے آنے کے اندر ایک اصول ہونا چاہیے ان کو اختیار کرنے میں, خذ ما صفا ودع ما قدر. جو کسی انسان کی جان لے لے, کیونکہ انسان کی جان لینا ان بڑے گناہوں میں شمار کیا اللہ رب العزت نے جو شرک کے برابر قرار دے دیا, شرک والی کیٹیگری میں ڈال دیا. جیسے شرک حرام ہے, ناجائز ہے, مسلمان اس کے قریب نہیں جا سکتے, ایسے قتل. اچھا, اس کے بعد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن. یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا مگر یہ کہ جو احسن طریقہ ہو, اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے ہو سکتا ہے اس کو. حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ
اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور بڑی عمر کو پہنچ جائیں۔ آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا پورا دو، جو آج ہمارے معاشرے میں ایک خرابی اور گمراہی بن چکی ہے، لیکن یہ حرام کے اس بڑے لیول پر فائز ہے یہ خرابی جس کو اللہ رب العزت نے ممنوع کاموں میں ذکر کیا ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا، بات کرو تو عدل پہ مبنی بات کرو، اپنی گفتگو کے اندر عدل کی بجائے عدل کا الٹ ظلم ہے، گفتگو میں بھی ظلم کرو گے تو کیا ہوگا؟ حرام ہے۔ عدل حلال ہے، عدل جو بات جیسی ہے ویسے کہو، حق بات کہو، یہ عدل ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس بات کے اندر سب سے بڑا میسج ہمارے مبلغین اور داعین کے لیے ہے کہ جو بات کرنے کے اندر ایسے سورسز کو یوز کریں گے جس میں صرف دوسرے کو نیچا دکھانا مقصود ہو، وہ عدل والی بات نہیں ہے۔ اگر ایسے سورسز یوز کریں گے جو غلط ہیں، صحیح صحت کے ساتھ ثابت نہیں ہیں، اور صرف اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا بنانے کے لیے جب کریں گے تو وہ عدل نہیں ہے۔ عدل وہ ہے کہ جو بات کے اندر پورا عدل سے کام لیا جائے، اپنے بیہیویئر میں، اپنے فیصلوں میں عدل کے ساتھ ساتھ بات میں بھی عدل کرنا ہے۔ اور وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ اس کے ذریعے تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑ جاؤ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا سیدھا رستہ، اس کی اتباع کرو۔ یہاں پہ چند چیزوں کو ایک پورا لائحہ عمل زندگی کا بنا کے ہمیں دے دیا گیا کہ یہ ہے سیدھا رستہ، اس پہ عمل کرو۔ اس میں وہ ساری باتیں آ گئیں، اللہ کی عبادت، توحید، شرک، وہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے کچھ ایسے اہم امور جن پر پورے معاشرے کی اصلاح، فلاح اور قیام کا دار و مدار ہے۔ معاشرہ اسی پہ قائم رہ سکتا ہے، ادروائز معاشرے گر جائیں گے، کولیپس کر جائیں گی سویلائزیشنز، اگر ان کے اندر یہ ویلیوز نہیں ہوں گی اور یہ چند چیزیں نہیں ہوں گی۔ جس معاشرے سے عدل ختم ہو جائے گا وہ معاشرہ کبھی سروائیو نہیں کر سکتا۔ ناپ تول میں کمی شروع ہوگی تو وہ معاشرہ دھوکے دہی کا مرکز بن جائے گا، ہر بندہ دوسرے سے خوف کھائے گا۔ باقی چیزیں بھی اسی طرح۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ تو ہے سیدھا رستہ نا، اور دیگر رستوں کے پیچھے نہ چلو، مختلف رستے، دیگر رستوں پہ نہ چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ رستے تمہیں راہ راست سے جدا کر دیں گے، ادھر ادھر کر دیں گے۔ کیسی رہنمائی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد، اس آیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے آپ نے زمین پر اپنی انگلی مبارک سے ایک نقشہ بنایا۔ بات سمجھانے کے لیے نا آپ سورسز یوز کیا کرتے تھے، تو آپ نے انگلی مبارک سے ایک نقشہ بنایا، تو ایسے ایک نقشہ کھینچا، اسٹریٹ لائن کھینچی اور ادھر ادھر کچھ لائنیں کھینچی، تو فرمایا کہ یہ جو رستہ ہے نا صراط مستقیم، یہ ہدایت کا رستہ ہے، یہ تمہیں جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ جو باقی رستے ہیں ان پہ شیطان بیٹھا ہے اور وہ بندوں کو اٹریکٹ کرتا ہے کہ یہ رستہ ہے ہدایت تک پہنچنے کا، لیکن فرمایا کہ اگر اس رستے کی طرف جاؤ گے تو تم بہک جاؤ گے، شیطان اپنے رستے پہ چلا دے گا۔ فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ تمہیں اصل رستہ جو صراط مستقیم ہے اس سے ادھر ادھر ہو جاؤ گے، بہک جاؤ گے۔ صراط مستقیم کا فہم حاصل کرنا ہے تو اس آیت کو گہرائی سے، اس کے اندر اس کے مضامین کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم جب اللہ تعالیٰ سے ایسے رستے پر کی جو اگلے مراحل ہیں، ایسے رستے پر قائم رہنے کی ہم دعا مانگتے ہیں، استقامت کی دعا مانگتے ہیں، اور پھر اس میں ربط قلب کی دعا مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ رستہ دکھانے کے اعتبار سے تو قرآن نے ہمیں یہ چیزیں بتا دیں۔ اب ہمارا جو اللہ سے مانگنے کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ یہ جو رستہ ہمیں ہدایت والا تو نے دیا ہے نا قرآن کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں، اس میں ہمیں استقامت بھی عطا فرما اور ہمیں اگلے درجم میں ربط قلب نصیب فرما، تاکہ ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈر سکیں اور کسی کے جھانسے میں نہ آ سکیں اور کبھی اس سے جو ہے وہ پھر نہ سکیں، ہم کسی کے پریشر میں نہ آ سکیں،
اور ہم دین کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر شرح صدر کے ساتھ لے کے اس کو آگے بڑھ سکیں. یہ ساری چیزیں ربط قلب کے مفہوم میں شامل ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی دعا مانگی. اس کے بعد یہ اللہ رب العزت نے تعلیم کا ایک اگلا جز بھی بتایا کہ کچھ ایسی ایگزامپلز بھی موجود ہیں جو اس راہ راست کے مل جانے کے بعد ان سے ہٹ بھی گئیں. کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اس راہ راست کو اڈاپٹ کیا، اختیار کیا، اور پھر ان کو اللہ نے کامیاب لوگوں میں شمار کیا، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے انعامات کا اعلان کیا اور ان کو انعام یافتہ بنا دیا. گویا کہ اچھے لوگوں کی پیروی اور طلب کی بات آگے بتائی گئی. اچھی کمپنی کو اختیار کرنا، اس کو ہمیں تعلیم دیا گیا. برے لوگوں کی پیروی اور برے لوگوں کو فالو کرنا اس سے روکا گیا، اور ایسی دعا مانگنے کا بھی حکم عطا فرمایا گیا کہ برے لوگوں کی صحبت سے، برے لوگوں کی کمپنی سے، ان کو فالو کرنے سے، اس سے اجتناب کرنے کی بھی اللہ سے دعا مانگتے رہو، کیونکہ اچھی کمپنی اچھے رخ پہ لے کے جائے گی اور بری کمپنی برے رخ پہ لے کے جائے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوں بھی کہا کرو کہ اے اللہ ان لوگوں کا رستہ چلا دے، ان لوگوں کے رستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو نے انعام کیا. اللہ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کے کچھ جو درجے ہیں وہ تو خود بیان فرمائے ہیں. سورت جو ہے وہ آل عمران کے اندر 68 نمبر آیت نکالے نا، سورت آل عمران 68 نمبر آیت. نساء کی نکالیں، سورۃ النساء 68 نمبر آیت پہ. تفسیر کا قرآن مجید ہی کی آیات سے تفسیر کا پہلا درجہ ہے جو میں بعض اوقات آپ کو مختلف جگہوں سے قرآن کی کوئی ایک آیت، حالانکہ اس پہ اور بھی بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک تفسیر میں ضرور پیش کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ انداز پتہ چل جائے کہ قرآن مجید ایک جگہ پہ کوئی بات ہوتی ہے، دوسری جگہ پہ اسی کو کھول دیتا ہے. تو فرمایا کہ ایسے شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا. وہ کون ہے؟ من النبیین، وہ نبی ہیں. والصدیقین، صدیق ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، جو نبیوں کا ساتھ دینے والے، جو نبیوں کے ساتھی ہیں. والشہداء، اور وہ جو اللہ کے رستے میں اپنی جان تک قربان کر گئے، شہداء. والصالحین، اور نیک اور صالح لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں. وحسن اولئک رفیقا، اور کتنا پیارا جو ہے یہ سنگت ہوگی اور ساتھ ہوگا ان لوگوں کا. تو یہاں پہ گویا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں مینشن کر دیا، بتا دیا کہ ایسے لوگوں کے رستے پہ چلنے کی دعا مانگو، کہ ہمیں ایسے لوگوں کے رستے پہ چلا. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا عجیب سا کنسیپٹ بن گیا کہ نبیوں، ولیوں، صدیقوں، شہداء کے راہوں پہ چلنا اور نقش قدم پہ چلنے کی بجائے انہی کو اپنا معبود اور حاجت روا، مشکل کشا بنا لیا اور ان تعلیمات کے خلاف چلنا شروع ہو گئے جو انہی حضرات اور ہستیوں نے اپنی کتابوں میں دیں، اپنی تعلیمات میں پیش کی اور لوگوں کو اس کی طرف لے کے گئے، بجائے اس کے کہ وہ ان کی تعلیمات کے پیچھے چلتے، انہی کی تعلیمات کو پس پش ڈالتے ہوئے ان کی قبروں پہ سجدے شروع کر دیے، ان سے مانگنا شروع کر دیا، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا. تو یہ تو ان کی تعلیمات کے سراسر خلاف تھا. قرآن مجید نے ان ہستیوں اور لوگوں کے راہ پہ چلنے کا حکم عطا فرمایا ہے. ہمیں قرآن کی اس تعلیم کو فالو کرنا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ایسی ہستیوں کی راہ پہ چلنے کی دعا مانگو اور پریکٹیکلی اس کاوش میں لگ جاؤ. فالو کر سکتے ہیں ہم انہیں. اگر کوئی نیک بندہ ہے، اس نے اپنے لیے نیکیاں کی ہیں نا، اس نے اپنے طور پہ وہ کوشش کی ہے، تو ہم ان کی کوششوں کا صرف ذکر کرنے سے کیا پار چڑھ جائیں گے؟ ہمیں اپنی نیکیاں خود کرنی ہیں. رول ماڈل ان کو بنا لو اور ان کے پیچھے چلو، ان کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بناؤ اور پھر کود پڑو. تو اللہ تعالیٰ
وہ درجے اور وہ یعنی نبوت کے علاوہ وہ مقامات انسانوں کو عطا فرما سکتا ہے، انسان صالحین میں شمار ہو سکتا ہے، کیونکہ نبوت کا اس لیے نفی کر دی گئی کہ نبوت جو ہے نا، نبوت کمائی سے نہیں آ سکتی. نبوت ایسا کام نہیں ہے کہ کسی نے بہت زیادہ نیکیاں کی اور وہ نبی بن گیا. نبوت کے لیے شرائط میں سے ہے، جب عقیدہ رسالت کے حوالے سے پڑھایا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ رسالت کی اور نبوت کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک ہے کہ نبوت کسبی نہیں ہے، وہبی ہے. اپنی طور پہ ہم اس کو کوشش کر کے حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ وہ صرف اللہ کی عطا ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. وہ کوئی سٹرگل کے بعد کہ میں نے بہت بڑی سٹرگل کی اور پھر اعلان کر دیا، تو ایسا نہیں ہے. بلکہ نبوت کوشش اور محنت کے بعد نہیں ملتی، اللہ کی عطا کے ساتھ جس کو اللہ چاہتا ہے رسول بناتا ہے. تو باقی صالحین، شہداء اور ان کے درجے کو حاصل کرنا انسان کے لیے اللہ نے ان کے راہ پہ چلنے کے بعد یہ اس کو پاسبل چھوڑ دیا. دوسری بات کہ انعام یافتہ لوگوں کے رستے پہ چلا، یہ دعا مانگو. کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایگزامپل ہیں اس چیز کی کہ جن پہ اللہ نے اپنا غضب کیا، اپنی جو ہے نا وہ عذاب نازل کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دھتکارا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. تو قرآن میں ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ ایسے لوگوں کی راہ سے بچنے کے لیے بھی دعا مانگو. یہ بھی تمہاری اس دعا کا حصہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی راہ پہ چلا، ان کی اتباع کرنے کی توفیق دے، اس رستے کو ہمیں بھی اپنانے کی توفیق دے جو انعام یافتہ لوگ ہیں. لیکن ایسے لوگ جن پر تیرا غضب ہوا، غیر المغضوب علیہم، ایسے لوگوں کے رستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا. یعنی جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا ان کے رستے پہ نہ چلا. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد یہودی لیے ہیں. اس وقت چونکہ مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان میں سب سے ٹاپ لیول پہ جو قوم تھی وہ یہودیت تھی. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف یہودی اس کا مصداق ہوں گے، مراد یہ ہے کہ اس وقت کے سب سے زیادہ، اور ابھی بھی، کیونکہ قرآن مجید میں یہودی قوم کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو لفظ آتا ہے وہ ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، ان پر غضب در غضب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اس طرح کے الفاظ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے استعمال کیے کہ انہوں نے اللہ کی اتنی نافرمانیاں کی، اللہ نے اتنے انعامات کیے، انہوں نے اتنی نافرمانیاں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی، اور وہ غضب در غضب اللہ کے غصے کا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے. عام حالت میں تو غضب غصے کو ہم کہتے ہیں نا، تو اللہ کا غصہ اس سینس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ اس کو عذاب دینا ہے اور پکڑنا ہے اور اس کو گرفت کرنی، سزا دینی ہے. یہودیوں کے لیے اس لیے اس کا استعمال بطریق اولا ہوتا ہے کہ وہ غضب کے سب سے زیادہ مستحق قرآن مجید میں قرار دیے گئے، اور اس کی ذیل میں سارے لوگ جو اس لیول پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی راہ اختیار کرنے سے بچ جاؤ. وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہی ان لوگوں کے رستے پہ یا اللہ چلانا جو گمراہ ہوئے. اگرچہ ہر کافر گمراہ بھی ہے، لیکن یہاں حدیث میں اس سے مراد نصارہ اور عیسائی قرار دیے گئے، کیونکہ عیسائیوں نے اپنے ہی نبی کی اس بات کو جو میں نے شروع میں آپ کو کہا، انہوں نے کیا کہا تھا لوگوں کو؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اسی اپنے نبی کی دی ہوئی تعلیم کے خلاف، اسی تعلیم کو لانے والے نبی ہی کو معبود بنا کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، اس کی عبادت شروع کر دی، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور اس کی اقانیم ثلاثہ اور تثلیث کے ایک عجیب گورکھ دھندے کے اندر ڈال کے اس بات کو اور عبادت کا جواز نکال لیا، اور اللہ کا شریک اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ساجی بنا لیا. تو گویا وہ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے اس رستے کو ہی چھوڑ دیا جو عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں عطا فرمایا تھا. یہودی اور عیسائی یہ ایکسٹریم پہ پہنچ گئے، افراط اور تفریط کا شکار ہوئے. مسلمان میانہ روی کے اندر رہے، ہمیشہ امت وسط کے طور پہ رہے، اور مسلمانوں نے اپنی زندگی سے افراط اور تفریط تعلیمات اسلامیہ کی روشنی میں نکال کے باہر کر دیا. یہ ہر چیز میں معتدل رہے، اعتدال کے ساتھ رہے، اور وہ ایکسٹریم پہ چلے گئے،
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بالکل نہ مانا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا، بلکہ سولی پہ چڑھانے پہ تل گئے وہ بنی اسرائیل اور جا کے اپنے طور پہ تو سولی پہ چڑھا دیا. پھر قرآن مجید کا اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے انہیں محفوظ کر لیا. تو وہ دو انتہاؤں کے اندر رہے.